پاکستان نے شعبۂ موسیقی میں کئی لیجنڈ پیدا کیے ہیں جو آج کے نوجوان گلوکاروں اور آنے والے وقتوں میں شعبۂ موسیقی میں قدم رکھنے کے خواہاں فنکاروں کے لیے کیس اسٹڈی اور انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی اور فنی سفر کو جان کر وہ اس شعبے کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ نیرہ نور بھی پاکستانی موسیقی کا ایک درخشاں ستارہ ہے جنہوں نے 70، 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستانی موسیقی کو کئی لازوال غزلیں، فلمیں اور ملی نغمے دیے۔ نیرہ نور کا شمار ایسی گلوکاروں میں ہوتا ہے جو اپنی شخصیت اور فن میں ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ناصر کاظمی، ابن انشا اور فیض احمد فیض کا کلام اپنی سریلی آواز میں نہایت دلکش انداز سے گا کر مداحوں کے دلوں میں گھر کرنے والی گلوکارہ نیرہ نور کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کسی استاد سے گائیکی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ لیجنڈ گلوکاروں کے گانے سن کر نیرہ کے دل میں گائیکی کی لگن جاگی اور بعد ازاں موسیقی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ دھیمے سروں کی ملکہ نیرہ نور پلے بیک سنگر اور غزل گائک کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ہر گلوکار اور فنکارہ کے گانے کا انداز جدا ہوتا ہے۔ کئی گلوکار گاتے ہوئے شاعری اور موسیقی کے سروں میں خود بھی گم ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے کہ وہ خود بھی گانے سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کئی گلوکار ہاتھوں اور شانوں کی حرکت سے گانے کی ادائیگی کرتے ہیں، مگر نیرہ نور جیسے گلوکار جن کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے خالی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ نہیں بلکہ کوئی اور نغمہ سرا ہے اور اس کے اس نغمے سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ بعض مقامات پر ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی کرب سے گزر رہی ہیں۔ جب سے نیرہ نے اینک لگانا شروع کی ہے وہ گلوکارہ سے زیادہ ٹیچر نظر آتی تھی۔ اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ذرا میری نبض دیکھ کر، کہاں ہو تم چلے آؤ، وطن کی مٹی گواہ رہنا اور دیگر لافانی اور سدا بہار نغموں کو اپنی آواز سے انوکھا رنگ روپ بخشنے والی گلوکارہ نیرہ نور شمال مشرقی ہندوستان کی ریاست آسام کے شہر گوہاٹی میں 3 نومبر سن 1950 کو پیدا ہوئی۔ یہیں پلی بڑھی اور بیگم اختر کے نغموں مقامی مندروں کے لاؤڈ سپیکر سے گونجنے والی بھجنوں اور شہر میں منعقد ہونے والے کانسرٹ سے محسوس ہوتی رہی۔ بعد ازاں یہ فن لطیف ان کی آواز اور وجود کا حصہ بن گیا۔ ان کا خاندان پیشہ ورانہ طور پر تاجر تھا جو امرتسر سے آسام کے شہر گوہاٹی میں آبستہ تھا۔ سن 1958 میں یہ خاندان پاکستان کی طرف ہجرت کر آیا۔ نیرہ نور کی گلوکارانہ صلاحیتوں کو سب سے پہلے پروفیسر اسرار احمد نے دریافت کیا جو اس وقت اسلامیہ کالج لاہور میں استاد تھے۔ یہ سن 1968 کی بات ہے۔ ایک دن نیرہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں منعقدہ سالانہ ڈنر کے موقع پر اپنی دوستوں اور اساتذہ میں گھری میڈم نور جہاں، بیگم اختر اور ناہید اختر کی آوازوں میں گا رہی تھیں۔ وہیں پروفیسر اسرار احمد نے اس جوہر قابل کو دیکھا اور ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو لے آئے۔ اب نیرہ نور کی آواز ہوا کے دوش پر سوار ہو کر کراچی سے خیبر تک، لاہور سے پشاور تک اور اسلام آباد سے گوادر تک پورے ملک میں سر پھیلانے لگی۔ پھر محض 2 سال بعد انہیں پی ٹی وی نیشنل اسٹوڈیو اسلام آباد سے دعوت نامہ موصول ہوا اور نیرہ اپنے فن کے پروں پر اڑتی ہوئی کانسٹیٹیوشن ایونیو جا پہنچی۔ نیرہ نے پی ٹی وی کے لیے مرزا غالب، فیض احمد فیض اور احمد فراز کی غزلیں گا کر آواز و ساز عطا کیا۔ اس وقت پی ٹی وی مہدی حسن خان اور احمد رشدی جیسے لیجنڈ اور اساتذہ سے موسوم تھا۔ نیرہ کو ان کے ساتھ گلوکاری کے مواقع میسر آئے۔ نیرہ نور بہت جلد پاکستان شوبز انڈسٹری کے افق کا ستارہ بن گئی۔ اب وہ ریڈیو اور ٹی وی گلوکاری کے علاوہ فلموں میں بھی پلے بیک دینے لگی۔ ان کی پہلی فلم سن 1973 میں کے خورشید کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم گھرانہ ہے جس میں انہوں نے رونا لیلا اور احمد رشدی کے ساتھ تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا نغمہ گایا۔ شائقین و فلمینوں کی پسند پر وہ اس نغمے کے لیے لالی ووڈ کے باوقار ایوارڈ نگار ایوارڈ سے سرفراز کی گئی۔ علاوہ ازیں انہیں 3 مرتبہ آل پاکستان میوزیکل کانفرنس کی جانب سے گولڈ میڈل ملے۔ لالی ووڈ کے آگے کے سفر میں نیرہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ایم اشرف، روبن گھوش، کمال احمد اور نثار بزمی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بہزاد لکشمی کی غزل اے جذبۂ دل گر میں چاہوں اس وقت مراد شاعر بنی جب نیرہ نور نے اسے ارشد محمود کی موسیقی میں پی ٹی وی کے پروگرام سخنور میں گایا۔ آج بھی نیرہ کے البم میری پسند کا سب سے بہترین اور زیادہ سنے جانے والا نغمہ ہے۔ انہوں نے معروف شاعر ناصر کاظمی کے کلام رنگ برسات نے بھرے تو کچھ اور پھر ساون رت کی پون چلی میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اسی طرح اختر شیرانی کے کلام اے عشق ہمیں برباد نہ کر کو گا کر اسے امر کر دیا۔ فیض احمد فیض، ابن انشا، تسلیم فاضلی، کلیم عثمانی اور مسرور انور وغیرہ دیگر شعراء ہیں جنہوں نے نیرہ کے لیے نغمے تحریر کیے اور نیرہ نے ان میں ساز و آواز کی روح پھونکی۔ سن 2005 میں حکومت پاکستان کے باوقار اعزاز صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازی جانے والی نیرہ نور انتہائی سادہ، کم گو اور شرمیلی خاتون ہیں جنہوں نے آغاز سے اب تک اپنے مخصوص انداز اور معیار کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ان کے چہرے پر گلوکاری کے وقت بھی کسی قسم کے تاثرات کی جھلک نہ ہوتی تھی اور عام زندگی میں بھی ان کی شرافت اور نجابت مثالی تھی۔ ان کا ظاہری رکھ رکھاؤ سادگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آج بھی پاکستان میں ان کی وہی شخصی قدر و منزلت قائم ہے۔ ہاں البتہ سن 2012 کے بعد سے انہوں نے شوبز کی دنیا سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے رب سے لو لگا لی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।